बपतिस्मा जो है ना, वो लोग कुछ कहते हैं कि बपतिस्मा बच्चों का होता है। कितने लोग कहते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा है? यहाँ पर बच्चा नजर आ रहा है इस तस्वीर के अंदर। ये कुछ बातें हैं जो आज हम खुदावंद के कलाम में सीखेंगे और आपने इनको सीखना है बड़े गौर से और इसको अपने ज़हन में बिठा लेना है। मैं गौर कर रहा था, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों को हम इसलिए बपतिस्मा दिलवाते हैं कि अगर खुदा ना करे किसी का बच्चा जो है वो मर जाए तो फिर वो कहाँ पर जाएगा। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा था कि इसका मतलब है कि खुदा से ज़्यादा हमें फिक्र है अपने बच्चों की, तो हम इसलिए ऐसा करते ना। लेकिन खुदा जो है उसको हम सब की क्या है, फिक्र है। तो आज हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से बपतिस्मे पर गौर करेंगे। बपतिस्मे का जो लफ्ज़ है ये नए अहदनामा में 95 बार जो है ये इस्तेमाल हुआ है। और बपतिस्मा का जो मतलब है, इसका मतलब है डुबोना, गुस्ल करना, गोता देना या रंगना है। अगर किसी के यहाँ पर खड़े हुए किसी शख्स के माथे के ऊपर पानी लगा दिया जाए या क्रोस बना दी जाए या पानी फेंक दिया जाए तो ये बपतिस्मा नहीं है। जब हम औरतें अक्सर जानती हैं कि जब हम दुपट्टे को लेकर जाते हैं, किसी जो रंग करने वाले होते हैं, रंगाई करने वाले, तो उस दुपट्टे को वो क्या करते हैं, उस पानी के अंदर सारे के अंदर डिप कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोना लेकर उसमें डिप कर दे और कहते हैं सारा दुपट्टे को क्या हो गया, कलर हो गया। तो बपतिस्मे का जो मतलब है वो क्या है, डुबोना, रंगना या गुस्ल करना या गोता लेना। और यूनानी ज़बान में इसका ये मतलब है। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जो बपतिस्मा था, ये यूनानी ज़बान के जो यूनान के लोग थे वो सोचते थे, वो कहते थे कि इसका मतलब है गुस्ल देना और इसको वो बर्तनों को भी क्या करना, पाक करना। लेकिन हम देखते हैं कि नए अहदनामा में जब खुदावंद का बंदा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने इस रस्म को क्या कर दिया, बदल दिया। और उसने क्या कहा कि इसके साथ गुनाह का क्या करना है, हमने इकरार करना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने से पहले हम क्या करते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का क्या करते हैं, इकरार करते हैं। और मत्ती की इंजील अगर हम देखें उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत तक हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। पास्टर साइमन के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील है, उसका बाब नंबर 3 और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनुमा के सब लोग निकल कर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। खुदावंद इस्लाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है ये खुदा का एक नबी है जिसका नाम क्या है, यूहन्ना नबी है। यूहन्ना इस्बागी जिसको कहते हैं। लिखा है कि वो क्या करता था, लोगों को जब लोग उसके पास आते थे तो वो लोगों से कहता था कि अपने गुनाहों का क्या करो, इकरार करो। लोग तौबा करते थे और वो कहता था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या आ गई है, नजदीक आ गई है। और जब लोग यरूशलेम और उसके गिरदोनुमा से लोग निकल कर उसके पास आते दरिया यरदन पर,
اور جب دریا یردن کے پاس اس کے پاس آتے تو وہ لوگوں کو کیا دیتا تھا؟ بپتسمہ دیتا تھا. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے. یوحنا رسول نے بپتسمہ کی رسم جو تھی ایک خاص مقصد کے لیے شروع کی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی کیا پہچان ہو. جو سارے یہودی تھے اور یوحنا بھی ان میں شامل تھا، وہ منتظر تھے اس نجات دہندہ کے جو آنے والا تھا. اور یوحنا جو تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا، یہودی جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل قوم کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن یوحنا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو تمہیں کیا کرے گا؟ روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. یوحنا جو ہے وہ اس نجات دہندہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا، اور وہ بھی اسے پہچانتا نہیں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا پہلا باب اس کی 30 سے 33 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے تو پہچان تو لیا، مگر جب یسوع مسیح اس کے پاس آئے، اور جب لکھا کہ یسوع مسیح اس کے پاس آئے تو آسمان سے روح القدس جو تھا وہ کبوتر کی شکل میں یسوع مسیح پر کیا ہوا؟ نازل ہوا. اور جب یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسے کہتے ہیں کہ مجھے کیا دے؟ بپتسمہ دے، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. اس کو پتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خداوندوں کا کیا ہے؟ وہ خدا ہے. میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یسوع مسیح کو کیا دوں؟ بپتسمہ دوں. لیکن یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ ہمیں اسی طرح اس راست بازی کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. تو یسوع مسیح جو ہے جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں، اسی وقت سے یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ منادی کرتے ہیں کہ کیا کرو؟ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آتی ہے. پھر یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا. تو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح خود نہیں بلکہ یسوع مسیح کی جو شاگرد تھے، جب لوگ توبہ کرتے اور یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے یسوع مسیح کے نام پر لوگوں کو کیا دیتے تھے؟ بپتسمہ دیتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بپتسمہ جس کا مطلب ہے ڈبونا ہے، رنگ دینا ہے، یہ بپتسمے کی شکل لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ مختلف جو مشنیں ہیں، جو مختلف ڈینومینیشنیں ہیں، انہوں نے اس شکل کو بگاڑ دیا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر بچے پیدا ہوتا ہے، اگر بچہ پیدا ہی ہوتا مر جائے گا تو وہ کہاں پر جائے گا؟ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ راست باز ہوتے ہیں. اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ سال کا یا 2 یا 3 سال کا ہو کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. تو اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو جا کر بپتسمہ دلوانا ہے تو یہ بائبل کی تعلیم کے کیا ہے؟ خلاف ہے. بپتسمہ جو ہے وہ بڑوں کا ہوتا ہے. جب یسوع مسیح یوحنا کے پاس آئے تو یسوع مسیح کتنے سال کے تھے؟ کسی کو پتا ہے کتنے سال کے تھے؟ جی 6 سال کے. کتنے سال کے تھے؟ دیکھیں ہم کتنے سالوں سے کلام سن رہے ہیں، لیکن ہمیں شاید کبھی اس پر ہم غور نہیں کرتے. لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو یسوع مسیح 30 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 30 سال کے. اور یسوع مسیح نے 3.5 سال اس دنیا میں رہ کر منادی کی. تو جب لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے، جو بائبل کے خلاف ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض ڈینومینیشن جو ہیں وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتی ہیں، ایسے اسٹیج پر لاتے ہیں انسان کو اور پانی لے کر اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ جی بپتسمہ ہو گیا ہے. اور بعض کیا کرتے ہیں، کروس کا سلیب جو ہے ماتھے کے اوپر بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بپتسمہ ہو گیا ہے. مختلف فرقے جو ہیں جو مغربی ممالک سے، دوسرے ملکوں سے ہمارے ملکوں میں آئے ہیں، اور انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ لوگوں کو لالچ دیا ہے، پیسوں کا، نوکریوں کا لالچ دیا ہے،
اور کلیسیا جو ہے, جو لوگ ہیں, اس غلط تعلیم کے پیچھے چل پڑے ہیں. یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مشن ہے میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. ہمیں مشن کے پیچھے نہیں جانا, ہمیں بائبل کی بات کو سننا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. تو اس لیے بپتسمہ جو ہے وہ بالغ شخص کا ہوتا ہے, جو شخص اچھائی میں اور برائی میں کیا کر سکے, امتیاز کر سکے, جس کو پتا ہو کہ یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے. تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم کس تعلیم کی پیروی کر رہے ہیں. کیا ہم اس تعلیم کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس میں جو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کا بپتسمہ نہیں ہے بلکہ بڑے کا بپتسمہ ہے, اور اگر کوئی بچے کا بپتسمہ دیتا ہے یا پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے یا کروس بناتا ہے تو یہ سراسر خدا کے کلام کی کیا ہے, خلاف تعلیم ہے. ہمیں اس تعلیم کو چھوڑنا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے کیا کرے گی, محروم کر دے گی. اور ہمیں ابلیس نے کیا کیا ہے, جو لیڈر ہوتے ہیں, جو پاسبان ہیں, جو خادم ہیں, ان کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے. اور جو آگے تعلیم دینے والے خادمین ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, بچے کا بپتسمہ ہونا چاہیے, یا پانی کا چھڑکاؤ کر کے دیتے ہیں تو یہ بپتسمہ ہو جاتا ہے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے بپتسمے کا مطلب کیا ہے, پورے کا پورا انسان جو ہے, جیسے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے, پانی کے اندر جا جاتا ہے. اس کا جو پورا جسم ہے جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ بپتسمہ ہے. اور بپتسمہ جو ہے اس کے 5 روحانی مطلب ہیں. جب کوئی بہن یا بھائی بپتسمہ لیتا ہے تو پہلی جو بات ہے, بپتسمے کا مطلب ہے مسیح میں شامل ہونا. کیا ہے جی, پہلے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, مسیح میں شامل ہونا. رومیو کا خط ہے, اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں, رومیو 6 باب ہے اور اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح میں کیا ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے ملک کے اندر کوئی سیاسی پارٹی ہوتی ہے, جیسے پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے, تو اگر کوئی شخص جو ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایسے شامل نہیں کر لیتے. ان کے جو ضوابط ہوتے ہیں پہلے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اصول ہیں, آپ نے اگر ہماری پارٹی میں شامل ہونا ہے تو آپ کو ان اصولوں پر کیا کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. اور پھر وہ شخص جو ہوتا ہے جو اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کی ان باتوں کو کیا کرتا ہے, مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں میں اس کو دل سے مانتا ہوں. پھر اس کو وہ فارم فل کر کے دیتے ہیں, اور جب اس فارم کو وہ فل کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کے سامنے, اس پارٹی کے لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے, عہد کرتا ہے, حلف اٹھاتا ہے. دیکھیں نا آپ نے کہ ٹی وی میں ہم نے دیکھا ہوگا جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا کوئی وزیر بنتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ آج سے میں اس پارٹی میں یا اس وزارت پر جس میں میں فیض ہو رہا ہوں, میں وفاداری سے اس میں کیا کروں گا, ساتھ چلوں گا. جسمانی لوگ جو ہیں وہ کسی انسان کو اپنے میں شامل کرنے کے لیے کتنی باتیں جو ہوتے ہیں, کتنے قوانین جو ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری پارٹی میں آنا ہے تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. وفاداری کا عہد اٹھانا پڑے گا, حلف اٹھانا پڑے گا, اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے, اس پارٹی کے سامنے, کہ آج سے میں اس پارٹی کا کیا ہوں, ممبر ہوں. میری باتوں کی سمجھ لگ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہے؟ تھینک یو. تو جب اس وہ پارٹی کا ممبر بن جاتا ہے تو وہ ظاہری طور پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے کیا کرتا ہے, اقرار کرتا ہے کہ آج سے میں اس پارٹی کا ممبر ہوں, میں اس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ وفاداری سے رہوں گا. تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم سارے لوگوں کے سامنے جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آج سے میں نے اپنی جو جسمانی باتیں تھی, جو گناہ تھے, جو بدی تھی, اس کو چھوڑ دیا ہے, اور آج سے میں اس یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہو گیا ہوں, یسوع مسیح کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہوں, شامل ہو گیا ہوں. میں اس کلیسیا میں, اس جماعت کے اندر کیا ہو گیا ہوں, شامل ہو گیا ہوں. اور جو کلیسیا کے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, بپتسمہ لیا ہے, توبہ کیا ہے,
وہ اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ واقعی یہ بہن، یہ بھائی جو ہے آج سے اس نے اپنے گناہوں کا کیا کیا ہے، اقرار کیا ہے، اور کھڑے ہو کر سب کے سامنے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آج میں اس جماعت کے اندر، خدا کی کلیسیا کے اندر کیا ہوتا ہوں، شامل ہوتا ہوں۔ تو وہ ظاہری طور پر دل سے تو وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، باطن سے، لیکن اگر ہم نے توبہ کی ہے دل سے تو ہمارے باطن کو کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ لیکن جب کوئی بھائی یا بہن بپتسمہ لیتا ہے تو وہ اپنے اس باطن کا جو اس نے یسوع مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تھا، اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ بھائی یا بہن جو ہے اس نے یسوع مسیح کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں باپ کے سامنے بھی اس کا کیا کروں گا، اقرار کروں گا۔ تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے دل سے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، لیکن ہم لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر یسوع مسیح میں شامل ہونے کا اقرار نہیں کرتے۔ ابلیس جو ہے وہ چاہتا ہے، کئی دفعہ بہنوں سے یا بھائیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ بپتسمہ کیوں نہیں لیتے؟ تو بھائی یا جو بہنیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں پادری صاحب بھائی میری زندگی سے بڑی کی ہیں کمیاں نے۔ جب تک ہم اس بدن کے اندر رہتے ہیں، کوئی بھی بھائی، کوئی بہن، کوئی بھی شخص جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اس کامل کرنے والے یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے، کامل ہو جائیں گے۔ جو ہماری گندی عادتیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو ہمارے اندر ایسی عادات پائی جاتی ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے پاس جائیں گے تو پھر ہم کیا ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاؤں گا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کا فائدہ ہے؟ تو کب ہم جاتے ہیں؟ جب ہم کیا ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کیا دیتا ہے، میڈیسن دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، بے شک ہماری زندگیوں کے اندر ایسے گناہ، ایسی کمیاں ہوتی ہیں، ایسی عادتیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں تو یسوع مسیح کیا کرتا ہے، ہمیں قبول کر لیتا ہے، وہ ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے، وہ ہمارے اس سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے مشرق سے مغرب ہے، اور پھر وہ کبھی یاد بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی بھائی، کوئی بھائی یا بہن کسی کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو ہم کئی دفعہ اس کے گناہ کو کیا کرتے ہیں، اچھالتے ہیں کہ اس بھائی نے یا اس بہن نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے، جب ہم اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا۔ اس لیے پہلی بات جو آج ہم نے سیکھی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح میں ہم کیا ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور اس پر ہم جب سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور ہم ساری جماعت کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج سے میں نے یسوع مسیح کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اور رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے، اس کا 15واں باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس بدن کے اندر ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، جو کلیسیا ہے، یہ یسوع مسیح کا کیا ہے، ایک بدن ہے۔ یسوع مسیح ہمارا سر ہے اور ہم یسوع مسیح کے کیا ہیں، بدن کے اعضاء ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس بدن میں کیا ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، اس جسم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ بدن جو ہوتا ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، خوراک مہیا کرتا ہے۔ وہ ہمیں کیا کرتا ہے، بدن ہمارے سارے جسم کے حصوں کو کیا کرتا ہے، خوراک مہیا کرتا ہے، جتنی کسی کو خوراک چاہیے تھی۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ اگر جسم کا حصہ جو ہے اس کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا جائے تو وہ شاید کیا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس کلیسیا کا، جو یسوع مسیح کی کلیسیا ہے، اس بدن کا ہم حصہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر جو دوسری بات ہے، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔
क्या होते हैं जी? यहाँ पर हमें तस्वीर नजर आ रही है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब कोई बहन या भाई जो है वो पानी के अंदर खड़ा होता है तो वो यीशु के साथ क्या होता है? मर जाता है। और जब उसको पानी के अंदर गोता दिया जाता है तो वो यीशु मसीह के साथ क्या हो जाता है? दफन हो जाता है। और जब उस भाई को या बहन को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो यीशु मसीह के साथ क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। तो इसलिए पहली बात है हमें यीशु मसीह में शामिल होना है, और दूसरी जो बात है हमें यीशु मसीह के साथ क्या करना है? मरना है। और फिर क्या करना है? उसके साथ दफन होना है, और फिर उसके बाद क्या होना है? हमने जिंदा होना है। जैसे यीशु मसीह मौत और कब्र पर उसने फतह पाई, लिखा है वो मर गया, दफन हुआ, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ है? जिंदा हुआ है। इसी तरह जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ क्या हो जाते हैं? मरते हैं, उसके साथ दफन होते हैं, और फिर जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। और इस बात का इकरार करते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, आज हम भी उसके साथ क्या हैं? जिंदा हैं। और फिर जो तीसरी बात है वो क्या है? मसीह को पहन लेना। पहली बात हमने सीखी है वो क्या है? उसमें शामिल होना है। और दूसरी बात क्या सीखी है हमने? क्या है जी? देखिए अभी सब भूल गए हैं, ये सारी सीखने वाली बातें हैं। पहली बात हमने यीशु मसीह के साथ क्या होना है? बोले क्या होना है जी? शामिल होना है। दूसरी बात हमने यीशु मसीह के साथ मरना है, फिर हमें दफन होना है, और फिर हमने जी उठना है। और तीसरी बात जो है वो हमने मसीह को पहन लेना है। गलतियों का खात उसका तीसरा भाग उसकी 27 आयत में लिखा है, लेकिन तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जब हम लिबास पहनते हैं तो हर एक हमारे लिबास को देखकर हमने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, होता है कि नहीं ऐसा? तो जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो यीशु मसीह को पहनने का मतलब ये है कि हमारी जो जिंदगी होती है, जो पुरानी जिंदगी है, जिसके अंदर गुनाह होता है, जिसके अंदर बदी है, जिसके अंदर कमजोरी होती है, जब हम यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लेते हैं तो लोग जब देखते हैं कि ये भाई, ये जो बहन है, इसकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो चुकी है, तो जब यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं तो उसको कौन नजर आता है? हमारी जिंदगी से कौन आता है जी नजर? यीशु मसीह नजर आता है ना। हमने किसको पहना है? यीशु मसीह को। हम कपड़े पहनते हैं, किसी कलर के भी कपड़े हम जब पहनते हैं तो वो कलर, वो कपड़े जो है वो लोगों को नजर आते हैं, और वो कपड़े जो है वो लिबास हमारे जिस्म को ढांप लेता है। इसी तरह जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारी बदकारियों को, हमारी बदियों को क्या कर लेता है? अपने खून के वसीले से ढांप लेता है। और जब यीशु मसीह हमारे बदन को ढांप लेता है तो जब लोग हमें देखते हैं तो हम में से उनको क्या नजर आता है? यीशु मसीह क्या आता है? नजर आता है। इसलिए जो तीसरी बात है वो क्या करना है? हमने यीशु मसीह को पहन लेना है, ताकि लोग जब हम पर नजर करें, लोग हमें देखें, तो लोग इस बात का इकरार कर सकें कि ये भाई, ये बहन जो है वाकई इसने बपतिस्मा लिया है, लेकिन इसकी जिंदगी क्या हो गई है? तब्दील हो गई है। पहले भाई ये बहन गाली निकालता था, सिगरेट पीता था, बुरे काम करता था, चोरी करता था, झूठ बोलता था, लेकिन वाकई आज से ये भाई, ये बहन जो है जिसने बपतिस्मा लिया है, मुझे इसमें से कौन नजर आ रहा है? यीशु मसीह नजर आ रहा है। काश लोग इस बात की गवाही दें कि वाकई इस बहन के अंदर, इस भाई के अंदर, इस नौजवान के अंदर आज मुझे क्या नजर आ रहा है? यीशु मसीह नजर आ रहा है। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब यीशु मसीह की खूबियां जो हैं, उसके काम जो है वो हमारी जिंदगियों में आएंगे, तो हमारी जिंदगियों से जो तारीकी है, जो कमजोरियां हैं, जो गुनाह हैं, वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और पतरस के पहले खात में उसका दूसरा बाब उसकी नामी आयत में लिखा है
کہ جس نے ہمیں طریقے سے کیا کیا ہے، بلایا ہے اور اپنی عجیب روشنی جو ہے وہ ہمیں کیا کی ہے، ڈال دی ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مرتے ہیں، اور پھر ہم یسوع مسیح کو جب پہن لیتے ہیں تو یسوع مسیح کی جو خوبیاں ہیں، یسوع مسیح کے جو کام ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے لوگوں کو کیا آنے چاہیے، نظر آنے چاہیے کہ واقعی یہ بھائی، یہ بہن جو ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور بپتسمہ سے مراد جو ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ سے مراد جسمانی طور پر ہماری جو نجاست ہے، جو گندگی ہے، جو گناہ ہے، وہ دھل جاتے ہیں۔ بپتسمہ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم خالص نیت سے خدا کے طالب ہوتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں، جو ہمارے باطن کے اندر ہیں، جو چھپے ہوتے ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے باطن کی گناہ جو ہیں، جو بدیاں ہیں، ان کو کیا کر دیتا ہے، ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، بپتسمہ کسی پادری کے کہنے پر نہیں لینا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے پاسٹر صاحب نے کہا تھا کہ تم کیا کر لو، بپتسمہ لے لو، اور میں نے بپتسمہ لے لیا۔ ہم نے اپنے آپ میں جھانکنا ہے کہ میری زندگی کیا ہے، کیا میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے؟ ہمیں کسی کے کہنے پر بپتسمہ نہیں لینا، نہ ہم نے دکھاوے کے لیے بپتسمہ لینا ہے، بلکہ ہم نے اس لیے بپتسمہ لینا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ یسوع مسیح نے دیا ہے۔ اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کے ساتھ مرتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح کو جب ہم پہن لیتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے ہماری زندگیوں سے لوگوں کو کیا آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور پھر جو ہے چوتھی بات جو ہے وہ خالص نیت سے۔ میں نے جب 98 میں بپتسمہ لیا تو میرے ساتھ جو تھے وہ 10-11 نوجوان تھے، تو جنہوں نے جلد بازی میں آ کر کہا جی ہم نے بپتسمہ لینا ہے، تو میرا جو استاد تھا، جب میں نے توبہ کی اور اس کے بعد 3-4 ماہ کے بعد پھر اس نے مجھے بپتسمہ دیا، اور وہ نوجوان جو بڑی جلدی سے جنہوں نے بپتسمہ لیا تھا، ایک وقت آیا کہ وہ دوبارہ پرانی انسانیت میں چلے گئے، وہ گناہ کے اندر چلے گئے، بدی کے اندر چلے گئے، ان کے وہی جو پرانے کام تھے انہوں نے وہی کیا کیے، شروع کیے۔ تو یہ چاہیے یہ تھا کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمیں خالص نیت سے خدا کے کیا ہونا ہے، طالب ہونا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ بپتسمہ سے مراد جسم کی نجاست کو دھونا نہیں ہے، بلکہ بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں خالص نیت سے خدا کے کیا ہونا ہے، طالب ہونا ہے۔ ہمیں ظاہری طور پر جو ریاکاری ہوتی ہے، ریاکاری کا مطلب ہے ڈرامہ جانا، ٹھیک ہے، تو ہمیں ریاکاری کو اپنی زندگی سے، اپنے دلوں سے نکالنا ہے، اور ہمیں دل سے خالص نیت سے خدا کے کیا ہونا ہے، طالب ہونا ہے۔ اور جب ہم خالص نیت سے بپتسمہ لیتے ہیں، خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اپنی زندگی کے کیا بن جاتے ہیں، وارث بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل جو ہوتی ہے وہ ملک مصر سے نکل کر آئے، تو جو ہی انہوں نے وہ سمندر جو تھا وہ پار کیا، وہ مصر سے تو نکل کر آ گئے، لیکن جو ہی انہوں نے سمندر کو پار کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہی کام جو تھے وہ مصر کی وہ کام انہوں نے کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو رد کر دیا، سمندر کو خدا نے 2 حصے کر دیا، خدا نے ان کو موت سے بچایا، 10 آفتوں سے بچایا، لیکن انہوں نے کیا کیا، تھوڑے دیر کے لیے جب وہ ملک مصر سے نکل کر آئے، بیابان میں وہ پہنچے، تو انہوں نے کیا کر دیا، خدا کی قدرت کو بھول گئے، خدا کے کاموں کو بھول گئے، اور وہی کام انہوں نے کر دیے جو بت پرستی تھے، جن سے خدا نفرت کرتا تھا، کیونکہ ان کی زندگیاں کیا نہیں تھی، خاص نہیں تھی، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اور جب ان کی نیت ٹھیک نہ تھی تو خدا نے اس ساری قوم کو بیابان کے اندر کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں یہ بڑا ضروری ہے
कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें उस फर्माबरदारी को, उस अहद को खुदा के साथ जो हम कर रहे होते हैं कि आज के बाद हम तेरे साथ क्या रहेंगे खुदा, वफादार रहेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो, हम तेरे साथ क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, तेरे हुक्मों पर अमल करेंगे। तो जब हमारी नीयत जो है वो ठीक होती है, हम खालिस नीयत से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम हमेशा की ज़िंदगी के क्या बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं। लूस रसूल जो है वो इस बात की गवाही देता है कि हमें उस कौम की तरह नहीं होना चाहिए जो कौम बनी इसराइल थी, जिनकी नीयत वो क्या नहीं थी, ठीक नहीं थी। वो कहता है पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी ये पहली और दूसरी आयत अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इनका वो हवाला देकर बताता है कि अगर उनकी नीयत ठीक होती तो वो उस मुल्क कनान के अंदर पहुँच जाते। और फिर जो पांचवी बात है, हमें इसलिए बपतिस्मा लेना है कि रास्तबाजी को क्या करना है, पूरा करना है। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास आए तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि मुझे क्या दे, बपतिस्मा दे। तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता। उसको पता था कि ये जो मेरे पास आया है ये खुदावंदों का खुदा है। वो इस बात का इकरार भी कर रहा है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमें इसी तरह क्या करना है, रास्तबाजी को पूरा करना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इसमें ये नहीं होता कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा शख्स जो है अमीर है, ये शख्स जो है ये मुझसे ज़्यादा अच्छा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम सारे के सारे एक जैसे होते हैं। इसके अंदर ना कोई अदना होता है, ना कोई आला होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक ही साथ में खड़े होते हैं। यहाँ पर हमें नजर आता है कि यूहन्ना को पता था कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंदों का खुदा है। वो इस बात का इकरार भी कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमें इसी तरह रास्तबाजी को क्या करना है, पूरा करना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम रास्तबाज बन जाते हैं, और वो रास्तबाजी यीशु मसीह की जो रास्तबाजी है वो हमारे खाते में, जैसे सर कहते हैं कि हमारे खाते के अंदर लिख दी जाती है। हम इसलिए रास्तबाज नहीं बनते कि हम अच्छे काम करते हैं, बल्कि हम इसलिए रास्तबाज बन जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह की रास्तबाजी जो है उसको हम पहन लेते हैं, और यीशु मसीह की रास्तबाजी जो है वो हमारे खाते के अंदर लिख दी जाती है। इसलिए आज हमने 5 जो बातें थी बपतिस्मे के हवाले से उस पर गौर किया है। जो पहली बात थी वो क्या था कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है, हम क्या होते हैं जी, कोई भाई बताए, बहन बताए, क्या होता है जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? मेरा लगता बोलने का कोई फायदा, यीशु मसीह को क्या होता है, शामिल होते हैं। पहली बात जो है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसमें शामिल होते हैं। और दूसरी बात जो है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ क्या होते हैं, मरते हैं, उसके साथ दफन होते हैं, और फिर उसके साथ जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हम क्या होते हैं, उसके साथ जिंदा होते हैं। तीसरी बात थी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह को क्या करते हैं, पहन लेते हैं। क्या होता है जी, पहन लेने का मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों से लोगों को क्या आता है, नजर आता है। लोग कहते हैं ये भाई ये बहन बदल चुकी है, वाकई इसने यीशु मसीह को कबूल किया है, इसने तौबा किया है, अब ये भाई या बहन लड़ाई करता नहीं है, ये गाली नहीं देता, ये किसी की चुगली नहीं करता। वाकई लोग हमारी गवाही दें कि ये लोग क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब हम यीशु मसीह को क्या होता है, पहन लेते हैं। तीसरी बात जो मैंने बताई थी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु को, सारे बोले जी, क्या होता है, पहन लेते हैं। और पहन लेने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह हम में से लोगों को नजर आता है। और चौथी बात जो है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमने खालिस नीयत से खुदा के तालब होना है। अगर हमारी नीयत ठीक नहीं होती, हम दिखावे के लिए बपतिस्मा लेते हैं या किसी के कहने पर बपतिस्मा लेते हैं तो उस बपतिस्मे का हमें कुछ भी फायदा नहीं है। चौथी बात मैंने बताई है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं
تو ہمیں خالص نیت سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، کسی کے کہنے پر نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، یہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ ہم نے یسوع مسیح کے اس حکم کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ مرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ اور جو پانچویں بات ہے، ہم اس لیے بپتسمہ لیتے ہیں کہ ہمیں راست بازی کو کیا کرنا ہے جی؟ پورا کرنا ہے۔ 5 باتیں جو کہ آج ہم نے جن پر غور کیا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر جو بپتسمہ ہے وہ اس کا مطلب ہے ڈبونا ہے۔ بپتسمہ ہم کسی نہر کے اندر بھی لے سکتے ہیں، کسی دریا کے اندر بھی لے سکتے ہیں، یا کسی ایسے حوض کے اندر جس کے اندر ہم ڈوب جائیں۔ تو جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم پورے کے پورے اس پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں، یہ بپتسمہ ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے ہم نے کون سا بپتسمہ لیا ہے۔ وہ بپتسمہ لیا ہے جو یسوع مسیح نے جس کی منادی کی، یا جس کا یسوع